اصل میں ہمیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دل تو باقاعدہ علم سے، دین سے، تقوی سے بالکل فل ہیں، اب اس کے اندر کوئی اور چیز داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو ذرا ضدی آدمی جس کے دل میں کبر اور غرور ہو، علم کا دشمن ہو، اب وہ کہیں چلو آج بھائی کتاب التوحید کا درس چلیں، ارے بھائی ہمیں سب معلوم ہے، جاؤ جن کو نہیں علم ہے وہ جائیں۔ ایسے بہت سارے آدمی معاشرے میں ملتے ہیں، ہم سب معلوم ہے، جاؤ تم لوگ، ہمیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ دیکھیں کس طرح یہودیوں نے اپنا دامن چھڑایا۔ اسی لیے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، اس قدر یہودیوں کو یقین تھا کہ یہی آخری نبی ہیں اور یہ سچے نبی، آخری نبی ہیں، اور انہی نبی کو بشارت دی گئی ہے، لیکن ایمان صرف اس بنا پر نہیں لائے دوسری قوم کا ہے، بنی اسماعیل کا، اور ہم بنی اسرائیل کے۔ اب دیکھیں وہ واقعہ یاد کریں آپ لوگ کہ جب یہودیوں کے ہاں زنا کا کیس ہو گیا تو دونوں یہودی متفق علیہ دونوں نے کہا چلو لوگ اپنے مولوی سے فتویٰ نہیں لیں گے، کیوں؟ اپنا مولوی تو فتویٰ دیتا ہے تو چیز زیادہ رشوت دیتا ہے، اس کی حق میں دیتا ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب محمد وہ صحیح فیصلہ کرے۔ یہودی اپنا فیصلہ اپنے مولویوں سے کے پاس لے جانے بجائے کہاں لے آ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام آ رہے تھے تو اس میں سے ایک کہتا کیا مانے، دیکھو انشاءاللہ فیصلہ بالکل صحیح کریں گے کیونکہ یہ نبی اللہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی اللہ۔ دوسرا یہ کیا، چپ 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 خاموش ہو جا، یا تو ان کو نبی کہتے لیکن ان کے سامنے نبی نہیں کہنا، کیوں؟ ہماری بات سے سن لے گے کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں تو بارے خوشی تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، یا ہمارا تنہائی میں کہو کہ نبی ہیں لیکن ان کے سامنے ان کو نبی نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ تو بھی ہمارا فیصلہ کرتے نہیں، پیٹ پیچھے کرے لیکن سامنے نہیں کرنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی، صفیہ بنت حیی بن اخطب کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے اور قباء میں قیام کیا، سارے لوگ جاتے رہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہودی تھی، ہمارے چچا ہمارے والد دونوں گئے، اور میں اپنے چچا کی بڑی دلاری تھی، گھر میں واحد بچی تھی، جس سے بڑا لاڈ پیار ہمارے والد کرتے تھے، ہمارے چچا بہت محبت کرتے تھے ہم سے، میں بچی تھی، صبح کام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا لیکن نہ چچا آئے نہ والد صاحب آئے، کہتی ہیں میں دروازے پر بیٹھ کر کے انتظار کر رہی تھی، چچا آتے ہوں گے، والد صاحب آتے ہوں گے، کہنے لگے کہ بالکل اندھیرا ہو گیا لیکن میں نے آواز سن لی کہ آ رہے بات کرتے ہوئے، چچا کے پاس پہنچا، پہچان لی، کہتے ہیں کہ میں نے کال لگایا تو ہمارے چچا کہہ رہے تھے میرے والد سے، بھائی جان ہوا یہ وہی آخری نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ہم لوگ انتظار کرتے، تو میرے والد نے کہا ہو رہی ہیں، تو چچا کہتے پھر بغیر ایمان لا کیوں چلے آئے؟ ایمان لا رہا چاہیے تھا، خاموش رہو۔ اصل میں ایمان لاتے لیکن ہماری قوم کے نہیں ہے، اس لیے کیسے ایمان لائیں گے جو ہماری قوم کے نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے، ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان کر کے ضد اور تعصب کی بنا پر، یہ تعصب کا یاد رکھتے ہیں، ضد، عناد، کبر، غرور، اور ہمارے اور آپ کی ہاں تعصب کیا ہے؟ بہت بڑی چیز تعصب سمجھتے نہیں۔ تعصب کہتے ہیں کبھی ہاتھ میں چوٹ لگ جائے یا پیر میں تو اس موقع پر، اب تو پتہ نہیں کیا آج سریا ڈال دیتے ہیں لوگ، پہلے پرانے زمانے میں اگر ہڈی ٹوٹ جاتی تو سریا نہیں ڈالنے کا تھا، اس ہڈی کو خوب سیدھا کر کے دبا کر کے ایک لکڑی ادھر ایک لکڑی ادھر رکھ دی جاتی تھی، پھر اس کو خوب کس کے باندھ دیا جاتا تاکہ ہڈی نہیں۔ اور بسا اوقات تو لوگ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اگر اس کے پیر میں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو 10-5 کلو سر گئی ہے تو 10-5 کلو ہاتھ میں وزن رمل یا کوئی وزن ڈال دیتے تھے تاکہ اس کے زور سے دھیرے دھیرے وہ ہٹ کر کے جس طرح کے جڑ جائے، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس موقع پر جو لکڑی رکھ کر کے خوب پٹی باندھ دیتے، پلاسٹر باندھ دیتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے الاصابہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے تعصب۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یعنی اس قدر کس کر کے باندھ دیا گیا ہے کہ نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ باہر اندر سے کوئی چیز آ سکتی ہے. ایسا مضبوط زبردست باندھ دیا ہے، نہ باہر کی کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اندر سے کوئی چیز نکل. بس تو عربی زبان میں فقہا کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، یہ تو لغت میں معنی آتا ہے تعصب. کہتے ہیں کسی کی بات محبت میں آ کر کے اتنا مضبوط پکڑ لو کہ چاہے حق ہو یا باطل ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. نہ باہر کسی کی بات قرآن کی آ سکتی ہے، نہ حدیث کی قبول کریں گے، نہیں دیں گے اپنا، اور نہ حضرت کی محبت دل سے نکلنے دیں گے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تعصب. حق جانتا ہے انسان لیکن حق قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. یہ سب سے بڑا شیطان ہے. مصنف کیا کہتے ہیں؟ ضال مضل شیطان مرید. یہ گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، شیطان ہے، اور سمجھو مردود شیطان ہے جو ابلیس کی راہ پر چل رہا ہے. ابلیس حق پہچانا لیکن دل کے کبر اور غرور اور اس کی ضد نے اللہ تعالیٰ کا فرمان قبول کرنے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ تعصب سے بچائے. اسی لیے قرآن پاک سورۃ الفاتحہ، اللہ اکبر، پہلی سورت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم سے بچانا اور ضالین سے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ضالین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہودی عیسائی. یہ سوچے سمجھے بغیر کسی چیز میں اجر و ثواب اور اچھا سن لیا اسی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں، کبھی وہ تحقیق نہیں کرتے. اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی. چونکہ یہودی حق پہچانتے ہیں لیکن حق قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کو بڑا مجرم قرار دیا گیا. چلیں یہ دو سبب ہو گئے، یا دو شکلیں ہیں صراط مستقیم سے بھٹک جانے کی. ہمیں دونوں میں سے کسی کی پیروی نہیں کرنا ہے، لیکن پہلا انسان جو اچھی نیت، اچھے ارادے اور خیر کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے حق سے پھسل گئے، اس کو برا تو نہیں کہیں، ضرور کہیں گے کہ ہاں ان سے یہاں خطا ہو گئی ہے، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی، پیروی اور اتباع حق کی جائے گی. لیکن یہ انسان دوسرا جو حق پہچان کر کے تعصب، زناد اور تنگ نظری کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے، یہ انسان بہت بڑا مجرم ہے اور اس کی مخالفت کی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چلیں آگے. یہ مسئلہ بھی ذرا بہت غور سے سمجھیں. کتنے نمبر کا مسئلہ ہے؟ 10 نمبر ہے نا؟ کہ نمبر نہیں دیا گیا؟ 10 نمبر. ہماری نمبر والی کتاب نہیں ہے، 10 نمبر والی ہے. 10 نمبر. یہ بہت اچھا کیا ہے، ہر مسئلے کو نمبر دے کر میں کہا گیا یہ 10 نمبر مسئلہ بہت غور سے سمجھیں اور سوچیں کہ آج ہم لوگ کتنی جہالت میں ہم لوگ مبتلا ہیں. حقیق علی من عرفہ ان یحذر الناس منہ ویبین لهم قصته لئلا یقع فی بدعته احد فیہلک. میں مستقل مسئلہ کوئی بات ہے. چلا حقیق علی من عرفہ، ملا تم کو؟ وہ پہلے پیراگراف کا تھا، دیکھو پہلا جو 9 نمبر پہ ہے نا، آخری سطر میں اللہ حقیق علی من عرفہ، ایسے لوگوں کے متعلق جو جس کو علم ہو جائے. سمجھو پہلے حقیق علی من عرفہ، ایسے شخص کے متعلق جس کو علم ہو جائے. آپ کو پتا چل گیا کہ فلاں آدمی
حق پہچانتا ہے، متعصب ہے، ضد کی بنا پر حق کی مخالفت کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ابھی گزری نا. اگر معلوم ہو جائے ایسے شخص کے بارے میں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلا انسان، دو شکلیں ہیں نا، یا دو قسم کے آدمی بھٹکتے ہیں نا. پہلا انسان کون ہے؟ جو مخلص تھا، ارادہ اچھا رکھا، نیت صاف تھی، لیکن حق سے محروم ہو گیا، پھر اس کا پھسل گیا. اس کے مطابق ہم لوگوں کو بدگمان نہیں بنائیں گے. یہی کہیں گے بھائی وہ نیک آدمی تھا لیکن اس کے قدم مگا گئے. ہاں، لوگوں کے اس کے غلط پھسل جانے والی باتوں سے لوگوں کو منع کریں گے، روکیں گے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے. کیوں؟ کتاب و سنت کے وہ خلاف ہے. لیکن ایک دوسرا جس کے متعلق بیان کریں، ضال مضل شیطان مرید، ایسے شخص کے بارے میں جس کو علم جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے اوپر فرض ہے ان یحذر الناس منہ، لوگوں کو ایسے انسان سے ڈرائے اور بچائے. آرے بات میں جو اس قدر حق کا مخالف ہو، حق کا معاند ہے، متعصب ہے، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرتا، گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور حق کو اپنانے کی اور اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے انسان کے متعلق جس کو علم ہو جائے کہ اس خصلت کا آدمی ہے وہ، تو اس کے اوپر فرض ان یحذر الناس منہ، لوگوں کو ایسے شخص سے بچائے اور آگاہ کرے. وَيُبَيِّنَ لَهُمْ قِصَّتَهُ، اور اس کے قصے، اس کے واقعات، قصے سے مراد یعنی جو اس نے برائیاں پھیلائی ہیں، جو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جو باتیں وہ بیان کیا جائے تاکہ اس کی بدعت میں کوئی بھولے پن سے مبتلا ہو کر کے ہلاک نہ ہو جائے. ذمہ داری محسوس ہوئی؟ ہمیں کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے چشم پوشی کرنا جائز نہیں ہے، نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے باطل نظریات کی ہم مخالفت کریں گے، ہم اعلان کریں گے اور ہم لوگوں کو منع کریں گے. اور اس کی کوتاہیاں، اس کی کتاب و سنت میں جو تحریف ہے اور جو نئی نئی بدعتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، باطل نظریات، اس کا پردہ فاش کریں گے، بتائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ لوگ اس کے باتوں میں کر کے گمراہ اور ہلاک نہ ہو جائیں. اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا گزر چکا ہے، کوفہ کی جامع مسجد والا وقت کیسے چلے آئے کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. یہاں سے ایک چیز اور یاد رکھیں، اللہ اکبر، آج شارح علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں. آج اس امت میں ایک بڑا طبقہ ہے جو شرک اور بدعات جو امت کے اندر رائج ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں اور پھیلانے والے موجود ہیں، آج ان کی مخالفت کی جائے، بدعات کو بدعت سے اور بدعات سے لوگوں کو منع کیا جائے، امت کو آگاہ کیا جائے، تو ایک بڑا طبقہ روشن خیالوں کا یہ ہے کہ بھائی جو جیسے کر رہا ہے کرنے دیں، آخر اس کی بھی نیت صاف ہے. اور انکار کو اور جو ان کے خلاف ان کا پردہ فاش کرتے ہیں اور بدعات سے لوگوں کو روکتے ہیں اور بدعاتوں کا سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق ایک بڑا طبقہ ہے جو کیا کہتے ہیں، بھائی اس سے امت میں پھوٹ پڑتی ہے تو بلا وجہ باتوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں سب کو تجربہ ہوگا. آپ بدعات کی دعوت دیں، اتنی زندگی ہو گئی، آپ نے کبھی آج کسی کے زبان سے سنا اس نے بدعات دعوت دے کر کے امت میں پھوٹ ڈالا، امت کو برباد کیا؟ کبھی آپ نے سنا؟